میں اس وقت سے ملک کی آزادی، میں کہتا ہوں اس وقت میرا وجود بھی میں اس وقت سے کانگریس، لیکن میں ایسا کانگریسی نہیں ہوں کہ جو ارباب اقتدار کے جوتوں کو چاٹے اپنے. مجھے کانگریس سے ایک پیسے کی کوئی چیز نہیں چاہیے. مجھ کو کیا کرنا ہے؟ یہ تمہارا کام ہے کہ روز صبح کو جا کر کے جوتے چاٹتے ہو، ہمارا کام یہ نہیں ہے. اگر کانگریس اچھا کرے گی میں کہوں گا بہت اچھا کیا، اگر کانگریس غلط کرے گی میں 50,000 کے مجمع میں کہوں گا کہ غلط کیا کانگریس نے. یہ تمہارا کام ہے. تم کہتے ہو کہ میں کانگریسی نہیں، تم کانگریس، ارے کل تک جوتے چاٹتے پھرتے تھے سڑک کے اوپر، آج کانگریس نے ٹکڑا ڈال دیا تو تم کانگریسی بن گئے. کانگریس نام ہے سیکولرزم کا. کانگریس ایک عقیدہ ہے، عدل و انصاف کا نام ہے. کانگریس غریب پروری کا نام ہے. کانگریس ملک کے اندر برابری کا نام ہے. تم نہیں کرتے، تم کانگریسی نہیں ہو. میں یہ کہہ رہا تھا ایک صاحب سے آج کہ میں کانگریسی ہوں. اگر سارے کانگریسی مل کر یہ کہیں کہ ارشد کانگریسی نہیں ہے، میں کہوں گا تم جھوٹے ہو، تم سب کانگریس سے منحرف ہو گئے، میں تنہا کانگریسی ہوں. کانگریس اس چیز کا نام ہے کہ ارباب اقتدار کے جوتے چاٹا کریں، ان کی ہر غلط بات کو صحیح کہا کریں. اس کا نام کانگریس نہیں ہے. میرے بھائی یہ اوقات کی بدحالی ہے. میں نے ان لوگوں سے کہا کہ مجھ کو فائل دیجئے، انہوں نے آج فائل مجھے دی، ابھی دیا بھی نہیں، یہ کام ہمارے پاس ہے، میں دکھلاؤں گا. اگر میں ان اوقات کی حفاظت کے لیے دلی میں لڑ سکتا ہوں سپریم کورٹ میں تو میں لڑوں گا. جمعیت علماء لڑے گی. ہمارا کیا جاتا ہے؟ ارے بھائی 25-50 لاکھ کا خرچہ ہوگا، ہم کون سے اس حیثیت کے آدمی بھی نہیں کہ اپنے پاس سے دیں. یاروں سے ایک ہاتھ سے لیں گے اور قوم کے لیے دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیں گے. ہمارا کیا جاتا ہے؟ ہم نے اس سے پہلے بھی لڑا. جمعیت علماء نے بمبئی میں جن لڑکوں کو پکڑ کر جیل میں بھر دیا گیا، ہم نے کہا کہ مجھ سے مہاراشٹر کی جمعیت علماء نے کہا کہ بھائی ہم مقدمہ لڑنا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ مقدمہ لڑنے سے پہلے جو ہندوستان کے دستور کے بڑے ماہر ہیں، بڑے بڑے وکلا، ان سے مشورہ کرو. مشورہ کیا، انہوں نے کہا کہ پوائنٹ مضبوط ہے، لڑا جا سکتا ہے. میں نے کہا لڑو. کہنے لگے 80 لاکھ کا خرچہ ہوگا. میں نے 1 منٹ ٹھہر کر کے میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کا 80 لاکھ کا خرچہ ہے. بھئی ہمارا کیا ہے، مانگنا ہی دو ہے، ہم مانگیں گے. اگر مان لو اللہ نے ہمیں اس کے اندر کامیابی دے دی اور ہم ان بچوں کو آزاد کرانے میں کامیاب، ہم سمجھتے بھئی ہماری مغفرت کا بہترین سہارا ہو گیا. بھئی ہم قوم سے لیں گے اور ان کے اوپر خرچ کر دیں گے، ہمارا کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا ابتدا کے اندر 4 لاکھ روپے کی ضرورت. میں نے کہا میں نے مہاراشٹر جمعیت علماء سے کہا کہ آپ کے پاس ایک فنڈ موجود ہے، میں جانتا تھا کہ وہ ہے، آپ اس میں سے. انہوں نے 4 لاکھ روپے انہیں دے دیے. کہنے لگے اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا جو دولت مند ہیں ان کو جمع کرو اور ان سے کہو کہ پیسے دو. انہوں نے میٹنگ کا. اب دولت مند آدمی تو بڑا بزدل ہوتا ہے، وہ آئے جمع ہو جائے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے مخالف یہ کیسے ہو سکتا ہے، کچھ آئے کچھ نہیں آئے. لیکن جو لوگ آئے انہوں نے چندہ دیا، جو نہیں آئے تھے انہوں نے ٹیلی، اور 30 لاکھ کا چندہ ہو گیا. اچھا 30 لاکھ کے بعد انہوں نے کچھ بڑے بڑے جو دلی کے وکیل تھے ان لوگوں سے ٹھیکے پر 36 لاکھ میں پورے کا ٹھیکہ کر دیا. وہ 80 سے 36 میں بات آ گئی. کچھ 4-5 پہلے خرچ ہو چکے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بحث ہو گئی اور بحث ہمارے حق کے اندر ہوئی. مگر بھئی عدالتوں کو جج نے بحث سننے کے بعد فیصلے کو محفوظ کر دیا. اب تقریباً 3 مہینے ہو گئے فیصلہ نہیں آ پا رہا ہے. یہ ایسی چیز ہے کہ جج کے اوپر اصرار بھی نہیں کیا جا سکتا. اگر ہمارے اصرار سے مان لیجیے وہ اور چڑ کر کے فیصلہ ہی غلط دے دے تو کیا ہوگا. اس لیے ہم بھی خاموش بیٹھے ہوئے بھائی جب چاہے فیصلہ آ جائے.
لیکن ہمیں خدا کی ذات سے توقع ہے کہ انشاءاللہ فیصلہ ہمارے ہاتھ کے اندر آئے گا۔ تو ہم تو پیسہ خرچ کرتے ہیں، یہ پیسہ ہے یہ بھی خرچ کر دیں گے۔ میرے بھائی ہم لڑیں گے، جمعیت علماء تو ان کاموں میں جو بھی قوم کے ساتھ تعاون کر سکتی ہے ہم کریں گے تعاون، اور ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ کسی چیز کو غلط دیکھا جائے اور اس کے اوپر سکوت کو اختیار کیا جائے، یہ بات غلط ہے، تنقید کرنی چاہیے۔ میں اپنا ذہن بتاتا ہوں، میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ میں اس ذہن کا آدمی نہیں ہوں کہ جس پارٹی کے اندر آدمی ہے اس پارٹی سے شکایت ہو چھوڑ کر چلا جائے، نہیں، ہم پارٹی میں رہیں گے، غلطیوں کے اوپر متنبع کریں گے، ان غلطیوں سے آگاہ کریں گے، چھاتی پر مونگ ڈلیں گے، رہیں گے اسی پارٹی کے اندر۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ارے ہمیں پارلیمنٹ نہیں چاہیے، اسمبلی نہیں چاہیے، کوئی عہدہ نہیں چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا بات ہے کہ میں آپ کے پاس آیا اور آپ اتنی بڑی تعداد میں سنا، بڑے بڑے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، 5 آدمی بھی جمع نہیں کر سکتے۔ میں ابھی 4 دن پہلے آسام میں ایک جلسے میں گیا، 50,000 سے کم آدمی نہیں تھا۔ لوگ مجھ سے کہنے لگے، حیرت ہو گئی، جمعیت علماء کے نام کے اندر اس کی آواز میں اتنی طاقت ہے کہ بڑے بڑے منسٹروں کے اندر طاقت نہیں ہے۔ میں کہا کر پاٹل جو ہوم منسٹر تھے، میں نے اپنا شیوا اس کو بنا لیا کہ میں بڑے بڑے مجمعوں میں کہا کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ یہ RSS کا آدمی ہے جو ملک کی بدقسمتی ہے کہ اب ہوم منسٹر بن کر بیٹھا ہے۔ جمعیت علماء کی آواز کے اندر جان تھی، ہم نے کہی یہ بات اور خدا کی نصرت ہمارے ساتھ ہوئی۔ میں نے سونیا جی کو خط لکھا اور میں نے کہا کہ 60 سال ملک کی آزادی کو ہو گئے، مسلمان کو RSS اور بجرنگ دل سے اتنا نقصان نہیں پہنچا جتنا 4 سال میں آپ کے ہوم منسٹر سے نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ کانگریس کسی اقلیت یا اکثریت کو متہم نہیں کرتی، یہ ان کا جواب تھا، لیکن ہوم منسٹر نے مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، خدا نے اس کو ذلیل کیا۔ اور جس طرح دودھ میں سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے، آج کہیں اخبار میں 3 مہینے ہو گئے، نام بھی نہیں آتا، ہیں کون پارٹی۔ میرے بھائی ہمارا کام ہے، ہم تو آواز اٹھاتے ہیں، اگر سہالی دینے کی بات ہوتی ہے سہالی بھی دیتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سونیا جی کے بارے میں، میں ڈاکٹر منموہن سنگھ کے بارے میں کہتا ہوں، آپ کے سامنے میں نے کہا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں ہر ظالم کو کہنے لگوں بہت اچھا آدمی ہے۔ اگر اچھی بات کہو گے اچھی بات کریں گے، اچھی بات نہیں کہو گے ہم تو 50 دفعہ برائی کریں گے۔ ہمارا کیا ہے، جو جوتے چاٹتے ہیں وہ صبح سے شام تک جوتے چاٹتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے۔ میرے بھائی اپنے اندر ہمت کو پیدا کرنا چاہیے۔ آپ اس ملک کے اندر کم نہیں ہیں، آپ قربانیوں کی تاریخ کو اٹھائیں گے تو آپ آگے ہیں، برادران وطن آپ سے پیچھے ہیں۔ پھر آپ نے جو کچھ کیا اپنی دنیا کی خاطر نہیں، آپ کے بزرگوں نے جو کیا وہ اپنے دین کے خاطر کیا، دوسروں نے کیا اپنی دنیا کی خاطر کیا۔ ہمارے بزرگوں نے آزادی وطن کے بعد ایسا لگتا ہے جیسے سونے والا اس کروٹ سو رہا تھا، کروٹ لے لی۔ جس دن ملک آزاد ہوا اعلان کر دیا کہ جمعیت علماء آج سے مذہبی جماعت ہے، سیاست سے اسے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ کل تک رات اور دن سیاست کرتے تھے اور ملک کو دربدر کرنے، انگریز کو دربدر کرنے کی کوشش رات اور دن کر رہے تھے، اور جس دن مقصد پورا ہو گیا اسی دن کروٹ بدل لی۔ ہمیں اقتدار سے ایک رائی کے دانے کے برابر کچھ نہیں لینا۔ جن لوگوں کو اقتدار کی طلب تھی وہ آج کروڑوں کے نہیں، اربوں کے نہیں، کھربوں کے مالک بنے بیٹھے ہیں، اور وہ لوگ فقر و فاقے کی زندگی کے اندر قبرستان قاسمی کے اندر آرام کر رہے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں لیا۔
اگر انہیں خطاب بھی دیا گیا واپس کر دیا، اگر انہیں سوتنترتا سینانی کی پینشن بھی دی گئی نہیں لی پینشن، اور گورے غریبوں میں جا کر کے دفن ہو گئے۔ ہمارا تو یہ کردار ہے، ہم کیوں کسی سے دبیں گے؟ ہم کہتے ہیں ظالم ظالم ہے، اسے اپنے ظلم کو بدلنا پڑے گا، نہیں تو یہ ملک سیکولر اور جمہوری ملک ہے۔ جس طرح بڑے بڑے ظالموں کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا، اسی طرح انہیں بھی نکال دیا جائے گا۔ میرے بھائی، یہ ملک ہے، اس ملک کی جمہوریت کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے، فرقہ پرست طاقتوں سے مقابلہ کرنا چاہیے، سیکولرزم کے اوپر عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے ساتھ تعاون ہونی چاہیے، اور پھر انہیں سیکولر دستور کے مطابق حکومت چلانے پر مجبور کرنا چاہیے تاکہ سیکولرزم محفوظ رہ سکے۔ اوقاف کی حفاظت کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ جو لوگ اوقاف کا غلط استعمال کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ان کے خلاف آواز کو اٹھانا چاہیے۔ میں آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ جمعیت علماء نظام آباد کی دعوت پر آئے، اور میں اپنے ان احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس جلسے کا انتظام کیا۔ جماعتوں کی زندگی اور ان کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے ان کے ممبران سے، ورکر سے۔ اگر ورکر متحرک ہیں تو جماعت متحرک ہوتی ہے اور اس کی طاقت ہوتی ہے آواز کے اندر۔ اسی طرح جمعیت علماء کی آواز کے اندر آپ طاقت کو پیدا کریں، اور جب یہ وقت آئے تو آپ بیش از بیش زیادہ سے زیادہ جمعیت علماء کی ممبر بنے، اور جمعیت علماء کی اس کی پالیسیوں کے اندر تائید کریں، تاکہ یہ جماعت خدمت کرتی چلی آئی ہے اور مستقبل کے اندر خدمت کرتی رہے۔ میں آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا نے تو فرما دیا ہے کے بارے میں اس یہ کیا چیز ہے بھائی؟ پٹولی کی شہادتوں کا ہاں، میں یہ بات کہتا ہوں کہ مجھے سب سے اس زمانے کے اندر فسادات ہو رہے تھے دھولیا کے اندر، اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ 5 منٹ بھی ایسے گزرے ہوں۔ پاٹل سے تو ہمارا اختلاف بھی چل رہا تھا، لیکن جیسوال ہوم منسٹر تھے، ہم ان سے بار بار رابطہ کرتے تھے، احمد پٹیل صاحب سے رابطہ کرتے تھے، اور دن بھر رات بھر اسی میں لگے رہتے تھے۔ اور جو ڈی آئی جی تھا وہاں کا لوگیا کا، وہ گپتا، وہ ضلع سہارنپوری کے رہنے والے، وہ تو اللہ کا بندہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سوتا ہی نہیں 24 گھنٹے میں۔ اور ہمارے پاس اس طرح پہنچے، اور ہم فوراً اس نے اپنا پرسنل نمبر دے رکھا تھا، اس سے بات کرتے تھے، اور اللہ اسے جزائے خیر دے۔ جہاں لوگوں نے کہا کہ اب موق پہنچ رہا ہے فیکٹری کے پاس اور آگ لگانے کی تیاری کر رہا ہے، اور فوراً اس سے کہا اس نے 5 منٹ کے اندر، اور 5 منٹ میں واقعی وہاں پولیس پہنچ جائے، اور بچہ بھی جو گئے وہ بھی گئے، لیکن تعاون ہمیں بہت ملا۔ مجھے یہ اطلاع ملی کہ باٹولی کے اندر 6 آدمیوں کو زندہ جلا دیا گیا۔ میں نے فوراً احمد پٹیل صاحب کو ملایا۔ احمد پٹیل صاحب سے پہلے میں نے جیسوال کو، جیسوال کہنے لگے کہ 6 آدمی ہمارے وہاں، کہنے لگے بھائی آپ لوگوں کا نیٹ ورک ہمارے نیٹ ورک سے زیادہ مضبوط ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ میں نے کہا اب آپ دیکھ لیجیے، معلومات کر لیجیے۔ پھر میں نے پٹیل صاحب کو ملایا۔ میں نے کہا کتنی بے غیرتی کی بات ہے کہ اس وقت کانگریس گورنمنٹ آندھرا پردیش میں اور 6 آدمی زندہ جلا